جنگ آزادی ہند 1857 جو کہ ہندوستانیوں کی انگریز کے خلاف پہلی آزادی کی مسلح جنگ تھی، اسے انگریزوں نے جنگ غدر کا نام دیا۔ عموماً اس کے دو اسباب بیان کیے جاتے ہیں۔ اول یہ کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان کے تمام صوبے اور کئی ریاستیں یک کے بعد دیگرے اپنی حکومت میں شامل کر لیں، جس کی وجہ سے ہندوستانیوں کے دل میں کمپنی سے متعلق شکوک پیدا ہو گئے۔ نمبر 2 یہ کہ ان دنوں جو کارتوس فوجیوں کو دیے جاتے تھے وہ عام خیال کے مطابق سور اور گائے کی چربی سے آلودہ تھے اور انہیں بندوقوں میں ڈالنے سے بیشتر دانتوں سے کاٹنا پڑتا تھا۔ ہندو اور مسلمان فوجی سپاہیوں نے اسے مذہب کے منافی سمجھا اور ان میں کھلبلی مچ گئی۔ جن سپاہیوں نے ان کارتوسوں کو استعمال کرنے سے انکار کر دیا، ان کی فوجی وردیاں اتار کر انہیں بیڑیاں پہنا دی گئیں۔ ان قیدیوں میں بہت سے ایسے تھے جنہوں نے انگریزوں کی خاطر بڑی بڑی قربانیاں دی تھیں۔ جنگ آزادی ہند کا آغاز 1857 میں بنگال میں دمدم اور بارکپور کے مقام پر ہوا، جہاں دیسی سپاہیوں نے ان کارتوسوں کا استعمال سے انکار کیا، جن میں ان کے خیال کے مطابق سور اور گائے کی چربی لگی ہوئی ہے۔ انگریزی حکومت نے ان سپاہیوں کو غیر مسلح کر کے فوجی ملازمت سے برخاست کر دیا۔ لکھنؤ میں بھی یہی واقعہ پیش آیا۔ برخاست شدہ سپاہی ملک میں پھیل گئے اور فوجیوں کو انگریزوں کے خلاف ابھارنے لگے۔ 9 مئی 1857 کو میرٹھ میں ایک رجمنٹ کے سپاہیوں کو 10 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی۔ جس طریقے سے یہ حکم سنایا گیا وہ بھی تہذیب سے گرا ہوا تھا۔ دیسی سپاہیوں نے انگریز افسروں کو ہلاک کر کے ان قیدیوں کو آزاد کرا لیا اور میرٹھ سے دلی کی طرف بڑھنے لگے۔ میرٹھ کے سپاہیوں کی دلی میں آمد سے دلی کی فوجیں بھی بگڑ گئیں اور دلی کے مغل تاجدار بہادر شاہ ظفر کی تخت نشینی کا اعلان کر دیا گیا۔ اس اعلان کے بعد بغاوت کی آگ دور دور تک پھیل گئی۔ جنرل نکلسن نے انگریز فوجوں کی مدد سے تقریباً 4 مہینے تک دلی کا محاصرہ کیے رکھا۔ 14 ستمبر کو کشمیری دروازہ توڑ دیا گیا۔ جنرل نکلسن اس لڑائی میں مارا گیا، مگر انگریز اور سکھ فوجوں نے دلی پر قبضہ کر کے بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر کے رنگون بھیج دیا۔ ان کے 2 بیٹوں اور ایک پوتے کو گولی سے اڑا دیا گیا۔ دلی پر انگریزوں کا قبضہ ہو جانے سے ہر جگہ جنگ آزادی کی رفتار مدھم پڑ گئی۔ مارچ 1858 میں لکھنؤ پر دوبارہ انگریزوں کا قبضہ ہو گیا۔ دلی، لکھنؤ، کانپور، جھانسی کے علاوہ چند اور مقامات پر بھی انگریزوں کے تصرف میں آ گئے۔ جنگ آزادی کا نعرہ انگریزوں کو ہندوستان سے نکال دو تھا، اسی لیے اس میں تمام ایسے عناصر شامل ہو گئے جن کو انگریز حکومت سے نقصان پہنچا تھا۔ متضاد عناصر ایک مشترکہ دشمن کے خلاف یکجا تو ہوئے تھے، لیکن وطنیت اور قومیت کے تصورات سے ناآشنا تھے۔ بہادر شاہ ظفر، جس کی بادشاہت کا اعلان باغی سپاہیوں نے کر دیا تھا، نہ بادشاہت کی صلاحیت رکھتا تھا اور نہ باغیوں کی مخالفت کرنے کی طاقت۔ مزید برآں باغیوں نے دلی میں لوٹ مار اور غارت گری مچا کر عام لوگوں کی ہمدردیاں کھو دی تھیں۔ چنانچہ 1857 کی یہ جنگ آزادی ناکام ہوئی۔ علامہ فضل حق خیرآبادی اور ان کے ساتھی مفتی صدر الدین خان آزادرہ، سید کفایت علی کافی اور دیگر بہت سے مسلمان علماء نے دلی کی جامع مسجد سے بیک وقت انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ جاری کیا، جس کے نتیجے میں مسلمان اس جنگ کو اپنا مذہبی فریضہ سمجھتے ہوئے لڑے۔ دلی کی فتح کے بعد انگریز فوجوں نے شہری آبادی سے خوفناک انتقام لیا۔ لوگوں کو بے دریغ قتل کیا گیا، سینکڑوں کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا، ہزاروں نفوس گولیوں سے اڑا دیے گئے۔ ان میں مجرم بھی تھے اور بے گناہ بھی۔ مسلمان بھی تلوار کے گھاٹ اتار دیے گئے اور ہندو بھی، لیکن جلد ہی انگریز فوج کے سکھ سپاہیوں نے قتل و غارت میں فرقہ وارانہ رنگ بھر دیا۔ مسلمان چن چن کر قتل کیے گئے۔ بہت سے مقتدر اور متمول مسلمانوں کی جائیدادیں بھی تباہ ہو گئیں اور وہ کوڑی کوڑی کو محتاج ہو گئے۔ ان ہولناک مظالم کا احاطہ ان مقامات پر بھی کیا گیا جہاں اولی جنگ کی آگ بھڑکی تھی۔
اگست 1858 میں برطانوی پارلیمنٹ نے اعلان کیا ملکہ وکٹوریہ کے ذریعے ایسٹ انڈیا کمپنی کا خاتمہ کر کے ہندوستان کو تاج برطانیہ کے سپرد کر دیا۔ اس جنگ کے بعد خصوصاً مسلمان زیر عتاب آئے، جبکہ ہندوؤں نے مکمل طور پر انگریز سے مفاہمت کر لی۔ یوں مسلمانوں پر جدید علم کے دروازے بند کر دیے گئے اور خود مسلمان بھی نئی دنیا سے دور ہوتے چلے گئے۔ ایسے میں سر سید جیسے لوگ سامنے آئے جنہوں نے اس جنگ آزادی کی وجوہات پر روشنی ڈالی اور انگریزوں پر زور دیا کہ ہندوستانیوں میں موجود احساس محرومیوں کو دور کر کے ہی انگریز یہاں حکومت کر سکتا ہے۔ سر سید نے مسلمانوں میں تعلیمی انقلاب لانے کے لیے کالج اور یونیورسٹیاں قائم کیں۔ اس جنگ آزادی میں ہندو اور مسلمان مل کر ہندوستان کے لیے لڑے، لیکن اس کے بعد انگریز کی سازش اور کچھ ہندوؤں کے رویے کی وجہ سے مسلمان اور ہندو الگ الگ قوموں کی صورت میں بٹ گئے۔ یوں پہلی مرتبہ دو قومی نظریے کی بنیاد پڑی۔ امید ہے کہ یہ انفارمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے گا، اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو سبسکرائب کیجئے گا۔ اسی طرح کا انفارمیٹیو کنٹینٹ آپ کو یہاں پہ ملتا رہے گا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔